السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجهورهم وذنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوه ما كنتم تكنزون۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زندگی نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اول وقت میں جمعہ میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ طریقہ بتلایا، ہر وہ راستہ بتلایا کہ یہ امت کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اور یہ امت وہ کون سی عبادتیں ہیں جن عبادتوں کو کر کے اپنے رب کو راضی کر لے جائے،
اور وہ کون سے منہیات ہیں، وہ کون سے منکرات ہیں جن سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی وضاحت کی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس مناسبت سے رمضان اور صدقات و خیرات، ہم اور آپ جس رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اس مہینے میں بہت ساری نیکیاں ایسی کرتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پاس اس کے مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور صدقات و خیرات یا زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کا وہ مال، جس مال کو نصاب پر پہنچنے پر ایک انسان اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی کر کے اپنے دنیاوی مال کو پاک کر لیتا ہے اور اللہ کو راضی کر لے جاتا ہے۔ کیونکہ جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، صدقات و خیرات کا ماحول ہو، وہ معاشرہ کبھی ناکام معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی اپنے آپ میں ایک ایسا گمنام معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے کے لوگ بے نام و نشان رہ جائیں، جس معاشرے کے لوگ فقر و فاقہ کے محتاج بن جائیں، جس معاشرے کی بیوہ عورتیں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، یا کوئی ایسا بیمار جسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نظام زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ معاشرے کو ایک مستند معاشرہ بنا دیتا ہے، اور معاشرے کے غریب و فقراء، مساکین اور محتاج جتنے ہوتے ہیں، اس زکوٰۃ کی وجہ سے، اس صدقات و خیرات کی وجہ سے ان کے اندر وہ چاشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان تمام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، قرآن کریم نے اسی لیے زکوٰۃ کو بہت زیادہ ابھارا ہے، صدقات و خیرات کرنے کو جا بجا قرآن کریم کے مقامات میں، کئی مقامات میں اللہ نے صدقات و خیرات کی بات کی۔ آپ غور کریں، اگر قرآن کا مطالعہ کریں، یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ کیا کہ اے لوگوں تم نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھکا کرو، اللہ نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کے اندر 80 پر 2 جگہ ایسے مقامات ہیں، 82 جگہ پر اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ تذکرہ کیا، جہاں اللہ کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال جن لوگوں نے کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو ان لوگوں نے قائم کیا۔ نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ ایسے نہیں ہوں گے کہ پوری محلے کی مسجد خالی پڑ جائے اور لوگ جو ہے دھندوں پہ لگ جائے، کام پہ لگ جائے۔ اللہ نے کہا مومن وہ ہوگا، نیک عمل کرنے والا وہ ہوگا جو اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، نماز ادا کرنے والا، اور جب نماز ادا کرے گا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالنا ایک مومن کا وطیرہ ہے، ایک مومن کا حق ہے، واجبی حق ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کا زکوٰۃ نکالتے ہیں لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس لکھا گیا۔
ان کا اجر ان کے رب کے پاس انہیں دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر زکات ادا کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں مال لٹاتے ہیں، جو دنیا کے اندر غریبوں کا خیال کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مدارس، مکاتب اور دنیا کے جتنے خیراتی ادارے ہیں ان تمام کا خیال کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس رکھا ہوا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی مال میں کماؤں، محنت میں کروں، تو پھر اس میں زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ بہت ساروں کے ذہن ایسے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محنت تم نے ضرور کی ہے، مال تم نے ضرور کمایا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے پاس اس مال کو باقی رکھا۔ اگر وہ مال تمہارے پاس سے اللہ چھین لے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کوئی بھی حکم اسی وقت دیا جب انسان کو اس کا مکلف کیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی نفس کو ہم اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی لیے زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب کسی شخص کے پاس اتنا سونا ہو، یعنی 85 گرام، 80 پر 5 گرام سونا، جس کو 7.5 تولے سونا بولتے ہیں، اور اس دور کے تولے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 12 گرام کا ایک تولہ ہوا کرتا تھا پہلے، اور آج کل جو تولہ چل رہا ہے 10 گرام کا ہوتا ہے۔ تو 85 گرام اگر سونا کسی کے پاس ہے، اللہ نے کہا کہ اس میں سے تمہیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، ہر 100 پر 2.5، یعنی ہر 7.5 تولہ یا 80 پر 5 گرام سونا اگر کوئی مالک ہو، اگر کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے، 2 شرطیں، ایک تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اور 1 سال کی مدت اس کے اوپر گزر چکی ہو، تو ایسے میں اللہ کہتا ہے کہ اس پہ 2.5% زکوٰۃ نکالا کرو۔ وہ غریبوں کا حق ہے کہ تم جو ہے اس کو نکال رہے ہو، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے مال میں سے جو غریب کو دیتے ہیں یا کسی مدرسے کو دیتے ہیں یا کسی یتیم کو، بیوہ کو، یا کسی کو دیتے ہیں تو ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ احسان بالکل نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا، لیکن ایک وقت آئے گا اگر تم نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں لینے والا بنا دے گا، کسی اور کو دینے والا بنا دے گا۔ ایسے حالات اللہ رب العالمین چینج کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو تبدیل کرتے رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اس معاشرے کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ اللہ۔ اور اسی طریقے سے سونا، چاندی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اگر کوئی شخص رکھتا ہے، 52.5 تولہ، یعنی اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 590 پر 5 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ نکالنی واجب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا مالک بن چکا ہے، بہت سارے قریوں میں، دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں، پیک نکل گئی، پیسہ آ گیا تو لوگ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں، جا کر 1 kg چاندی لے کر آ گیا، یا 100 گرام سونا خرید لیا، یا جو ہے 50 گرام سونا خرید لیا، یا آدھا kg سونا خرید لیا، اور آج kg چاندی ₹1,00,000۔ اگر کوئی شخص ₹1,00,000 کی چاندی خرید لیتا ہے، اگر اس کے پاس، کیونکہ نصاب جو ہے 52.5 تولے کا چل رہا ہے، 52.5 تولے کا حساب اگر دیکھا جائے، 590 پر 5 گرام اگر چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا، اسے 2.5% کے حساب سے جتنا پیسہ بن رہا ہے، 1,00,000 کو 2,500 کے حساب سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس کو حساب لگایا جائے گا کہ کتنے لاکھ بن رہے ہیں، 1,00,000 پر 2,500 روپے اللہ کی راہ میں تمہیں دینا ہے، اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی نہیں دیتا اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زکوٰۃ لے کر محلوں میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے کوئی صحابی جاتے، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ مال، زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے علاقوں میں جایا کرتے تھے،
جا کر کسی چبوترے پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں جا کر بیٹھ جاتے، پورے محلے کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ اپنی زکوٰۃ لا کر وہاں پر جمع کر دیا کرتے، اور پھر وہ جو جانے والا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانے والا شخص اس کو لے کر آتا اور لا کر بیت المال کے مال میں جمع کر دیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی جیسے ہی وفات ہوئے، اللہ کے نبی کی جیسے ہی وفات ہوئی، اللہ کے نبی جیسے ہی دنیا سے گئے، جانے کے فوراً بعد جو سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ حکومتی دور یا 2.5 سال کے قریب کا جو دور گزرا، اس میں کئی ایک فتنے پیدا ہو گئے۔ ابتدائی دور میں تو ایسے بڑے فتنے پیدا ہوئے کہ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی رہے ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی مر چکے ہیں، ایسے میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، سجاح نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کئی ایک مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کہ محمد کے بعد میں نبی بن چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرے ہوئے ابھی کچھ دن نہیں ہوئے، یہ لوگوں نے فتنے مچانا شروع کر دیا، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ زکوٰۃ جس زکوٰۃ کے بارے میں تیسرا رکن قرار دیا گیا، اللہ نے قرآن میں ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اس زکوٰۃ کا دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک تو جہاد کفار کا مسئلہ، کفار جہاد کے لیے تیار ہیں، حضرت ابوبکر کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت بھی موجود ہے، سجاح نامی، اور کئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، کئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے ہم خرچ نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں۔ کیا کہا؟ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب پہنچی تو کئی صحابہ پریشان ہو گئے کہ ابھی اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، فوراً یہ مسئلہ مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں، تو لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ دین پر تو ہے، اللہ کو مان رہے ہیں، ان کو بعد میں ان سے نمٹا جائے گا، پہلے کفار کے ساتھ جہاد کی جائے گی۔ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، پہلے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی جائے، پہلے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی جائے۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر کو بھیجا، کہا کہ اے عمر جاؤ، جا کر کے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق سے تم بات کرو کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کی بات کر رہے ہیں اس بات کو ابھی تھوڑی دن کے لیے روک دیا جائے، پہلے کفار کے ساتھ جنگ کی جائے۔ حضرت عمر گئے، جا کر ابوبکر صدیق سے انہوں نے بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اے عمر، آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے جلال کا کیا کہنا، آپ حالت کفر میں آپ اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا تو آپ اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے۔ مجھے افسوس کی بات، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھانے کے لیے گیا تھا اور میں خود سمجھ کے آ گیا، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو کھول دیا، کہا کہ اے عمر، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، کوئی اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا اور اس اونٹ کے ساتھ اس کے ناک میں باندھے جانے والی اگر رسی بھی نہیں دے گا، اس کے خلاف میں جہاد کروں، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، اگر کوئی رسی بھی زکوٰۃ کی روکتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو کھول دیا، فوراً آنے کے بعد انہوں نے کہا
کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق صحیح بات کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم نافذ ہوا اور کہا گیا کہ بھئی زکوٰۃ دیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو مانعین زکوٰۃ کا نہ دینا ایک انسان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، انسان کے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے 103 نمبر آیت کریمہ میں کیا کہا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالهم صدقہ، کہ آپ ان کے مال کو لیں، خذ من اموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم، کہ آپ ان کے مال کو لے کر ان کا تزکیہ کریں، آپ ان کی پاکی صفائی کریں۔ ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، یقینا ان کی نمازیں ان کے لیے سکون کا باعث بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خذ من اموالهم صدقہ، آپ ان کے مال کو لے کر آپ ان کی صفائی کریں، آپ ان کا تزکیہ کریں، آپ ان کی پاکی کا ذریعہ بن جائیں۔ لوگوں کا مال اگر اللہ کی راہ میں لٹایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے نفوس کی جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے اپنے آپ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے پاک ہو رہا ہے اور اس مال میں برکتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے، اب اس میں سے وہ 200 روپے اللہ کی راہ میں دے دیا، کسی مسافر کو دیا، کسی غریب کو دیا، کسی مسجد کو دیا، کسی مدرسے کو دیا، اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی 1000 میں سے 200 گئے تو کتنے بچے؟ 800 روپے بچے، مال کم ہو گیا۔ انسان کی سمجھ کیا ہے؟ انسان کی سوچ یہ کہتی ہے کہ میرا مال کم ہو گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے تیسرے پارے میں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے تمہارے مال کو گھٹا دیتا ہے اور صدقہ تمہارے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مال جو ہے اس طور پر بڑھاتا ہے کہ آپ کا جو کام 1200-1500 میں ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ وہ 800 روپے میں آپ کا مال کا کام کرا دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو آپ کے 800 روپے تھے، آپ کا کام ہونا تھا 2000 میں، 1500 میں، 1200 میں، اللہ تعالیٰ وہ 800 میں اتنی برکت دے گا کہ وہ کام 1500 کا کام 800 میں ہو جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَةِ، تمہارے صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے پیسے کم ہو گئے؟ اگر میں سال میں 1000 روپے مسجد کو دے دیا، کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، چندہ کتنا لکھا رہے ہیں؟ 1000 روپے، 500 روپے، وہ بھی بول بول کو لکھا رہے ہیں۔ افسوس کی بات، کما 80,000 رہا ہے، پنشن 70,000 لے رہا ہے اور لکھا کتنا رہا ہے؟ 500 روپے۔ افسوس کی بات، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اور زکوٰۃ تو آپ تعجب کریں گے، زکوٰۃ کا اور رمضان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رمضان کا اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی والی ایک روایت جس میں کہا گیا کہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اگر فرض عبادت ہو تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نفل ہو تو اس کا بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کو لوگوں نے سامنے رکھ کر کیا کر دیا؟ لوگوں نے زکوٰۃ کو یا اچھے کاموں کو رمضان سے جوڑ دیا، ورنہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرط ہیں، جو میں نے کہا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا۔ اب 12 گرام سے مانیں گے، 80 پر 5 گرام سونا اور 590 پر 5 گرام چاندی۔ اگر اتنا ہے اس کے پیسے سامنے رکھیں، 2/5 سے جو ہے ذرا یہ کہ تقسیم کر دیں، پرسنٹ نکال لیں، 2.5% آپ کی زکوٰۃ نکل جائے گی، لاکھ کو 2.5 روپے وہ نکال کر اللہ کے راہ میں دے دیں، آپ کا مال بھی بچ جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ پھر قرضوں میں پڑ جاؤ گے، پریشانیوں میں آ جاؤ گے، وہ مال لے جا کر بینک میں رکھ کے آتے، پھر اس کے بعد سود بڑھتے وہ مال بھی بینک والے کا ہو جاتا۔ پھر انسان سوچتا میں کیا کیا، میرا مال چلا گیا، پریشانی پہ پریشانی آ جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں رمضان میں کرنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ زکوٰۃ مثال کے طور پر ابھی کون سا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے،
مارچ کے مہینے میں نے 10 تولہ سونا لیا. اب میرے پاس میں کس لیے لیا کہ بھائی میں مال اس لیے لے رہا ہوں کہ سونے کا ریٹ ₹1,00,000 ہونے والا ہے. جب ₹1,00,000 تولہ ہوگا تو میں بیچ لوں گا. اس نیت سے میں نے 10 تولے سونا خرید لیا. اب اگلے سال 2026 مارچ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 1 سال گزر گیا، 10 تولہ سونا ہے، کیونکہ 7.5 کے آگے بڑھ چکا ہے، تو ایسی صورت میں میرے اوپر زکوٰۃ واجب. اگر رمضان فروری میں آ گیا تو کیا میں رمضان میں دوں یا مارچ میں دوں؟ انسان اگر فروری میں نہیں دے پا رہا ہے تو مارچ میں بھی دینا اس کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ سال ٹو سال رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں اگر کوئی بھائی ہمیں حساب نہیں ملتا، مہینوں کا حساب غلط ہو جاتا ہے، چلو رمضان ٹو رمضان نکالیں گے. رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ اگر کوئی نکالتا ہے بہت اچھی بات، یہ بہت اچھی چیز ہے، جائز تو ہے. لیکن یہ سوچنا کہ نہیں رمضان اب بن رہی ہے زکوٰۃ لیکن نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر رمضان کا انتظار کر رہا ہے، اس سے پہلے ہی مر گیا تو زکوٰۃ دیے بغیر مر جائے گا، اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی. کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ نہیں دے گا، مال جمع کر کے اگر رکھتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ اللہ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اللہ رب العالمین گرم کر کے لوہے کو ان کے پیشانیوں کو داغے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کے گرم لوہے کو تپا کر ان کی پیشانیوں پر ان کے پہلوں کو داغے گا. ان ھذا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو تم نے مال جو جمع کیا، ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ کہے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا مال ہے جو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے. مفسرین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیشانی اور پہلوؤں کو کیوں داغے گا؟ کہ انسان کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہوں پہلے یہ جو پیشانی ہوتی ہے آگے آ رہے وہاں سے نکل جاتا. کوئی چندے والا دکھ گیا یا کوئی مانگنے والا دکھ گیا تو انسان کے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی پیشانی کو داغیں گے، اور دیکھتے ہی فوراً پلٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم اس کی پیٹھ کو داغیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس مال کی وجہ سے اس نے اللہ کی راہ میں دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، انسان اگر نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر کے رکھ دیتا. آج دنیا میں ایسے کئی واقعات، ریاض کے اندر ایک مجلہ چھپتا ہے، مرکز الدعوہ ریاض کے اندر ایک مجلہ چھپتا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ڈاکٹر عیسیٰ الرزوقی کا ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ بہت بڑے کینسر کے مریض تھے اور یہ ڈاکٹر بھی تھے. جب ان کے مرض بڑھ گیا، کینسر بڑھ گیا، تو یہ پریشان ہو گئے. عیسیٰ الرزوقی کہتے ہیں کہ میرا مرض اتنا بڑھ گیا کہ میں پریشان ہو گیا کہ میری زندگی ختم ہونے کو، میری زندگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی مختصر ہے تو کیسے رہتا انسان؟ پورا دن مسجد میں بیٹھ جاتا مول صاحب کے ساتھ، نہیں تو امام صاحب کے ساتھ رہ جاتا. اسے بولتے ہیں 2 دن میں چلے جانے والا ہے، کیا کرتا انسان؟ پھر نیکیاں کرنا شروع کر. عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. کون سی حدیث؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تم اپنے مریضوں کا علاج کس کے ذریعے کرو؟ بالصدقہ، مرضاکم صدقہ. تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو تمہاری بیماریاں چلی جائیں گی. عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کو میں نے سامنے رکھا، فدعواہم لمرضاہم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج جو ہے صدقے کے ذریعے کرو. اس کو سامنے رکھ کر میں نے دیکھا کہ میری جتنی جائیداد ہے، میرے جتنا مال ہے، میں نے اپنے بچوں کے نام تھوڑا کیا، اپنی ضرورت کے مطابق رکھا، باقی پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ کی راہ میں نے خرچ کر دیا. پھر اس کے بعد
میرے ڈاکٹر جتنے بڑے بڑے دوست تھے دمشق کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو کینسر کے مریض کو جاننے والے وہ لوگ علاج کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جیسے میں نے اللہ کے راہ میں پورا مال صدقہ کر دیا، جس مال سے مجھے بہت محبت تھی وہ مال میں اللہ کے راہ میں لٹا دیا، تو پھر کیا دیکھتا ہوں جب میں چیک اپ کے لیے جاتا تو میرے دوست پریشان ہو جاتے کہ بھئی اتنا جلدی ریکور کیسے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ 3-4 چیک اپ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے پورا کینسر چلا گیا۔ اللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، ایک عورت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک عورت جس کے بچے یتیم ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میں نے اپنے مال میں سے اس کے نام پر کئی پراپرٹیاں لکھ کے چلے گئی، میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ اس کو دے دیا، پھر اس نے مجھے اتنی دعائیں دی کہ میرا کینسر پوری طریقے سے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں ان سے انٹرویو لیا گیا، عیسیٰ مرزوقی نے کہا کہ میں نے اس حدیث پر عمل کی، اللہ کے راہ میں نے مال کو خرچ کیا، اللہ کے راہ میں نے لٹایا، اللہ رب العالمین نے میرے مرض کو ٹھیک کر دیا اور الحمدللہ میں صحت یاب ہو گیا۔ تو بتلانا مقصود یہ کہ انسان اللہ کے راہ میں جب لٹاتا ہے، اللہ کے راہ میں جب خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی کمائیوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے رونقی کیوں ہے؟ آج ہمارے مال میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم اتنا کما رہے ہیں، اس کے باوجود پہ ہماری اولاد صحیح نہیں ہے۔ وہ ملائکہ کی بد دعا والی حدیث اگر سامنے رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے، مال دینے کے بعد وہ کنجوس نہیں، کنجوس مارواڑی بن جائے، اور اتنا کنجوس ہو کہ مسجد میں دینا ہو تو 100 روپے 500 روپے، کسی مدرسے کو دینا ہو تو 100 500 300 اس میں برابر کر رہا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے مال جمع کر کے گھر رکھ کر اپنے بچوں کے لیے رکھے گا تو ملائکہ کی بد دعا ہے کہ اللہ اس میں سے ایک اولاد ایسی پیدا کرے گا کہ وہ ایک ہی اولاد تمہاری پوری دولت کو تباہ کر دے گی، پوری دولت تمہاری تباہ و برباد کر دے، تمہارا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں دینے میں بہت کنجوس ہیں، زکوٰۃ تو پہلی بات نکالتے ہی نہیں۔ صحیح طور پر اگر زکوٰۃ نکالی جائے، اللہ کی قسم اس معاشرے میں مسلمانوں میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور کیسا دور تھا کہ پورے عرب مملکت کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سب کے سب زکوٰۃ نکالتا تھا، اتنی زکوٰۃ آ جاتی تھی کہ لوگ بوریوں میں ڈال کر روڈوں پر بیٹھتے تھے کہ آؤ آ کر میری زکوٰۃ لے جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب زکوٰۃ کا مال آیا تو لینے والا کوئی نہیں تھا، ہیرے جواہرات سونے کے تھیلیاں لے کر بازاروں میں بیٹھتے کہ بھئی کوئی زکوٰۃ لے کر چلا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے کہ اللہ نے کتنی برکتیں دی ہیں، اللہ نے کتنا مال دیا ہے کہ آج جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی بدولت کہ لینے والا کوئی موجود نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کے لائق بنا رہا بھی نہیں ہم لوگ، اور جس کو بنایا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک 10-20 ہزار ذرا ادھر ادھر خرچ کر کو کیا روزے داران ذرا مسجد میں کھلا تو خوش ہو جاتے، 10-20 ہزار میں پورا رمضان کٹ جاتا، خوش ہو جاتا دل، نہیں بھائی میں پورا ہو گیا۔ نہیں، آپ کے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا آپ سے۔ آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، آپ کے پاس اتنی پراپرٹی تھی، آپ کے پاس اتنے پیسے آتے تھے، آپ کے پاس اتنا سونا تھا، چاندی تھا، آپ نے فلاں مدرسے کو کتنا دیا، آپ نے آپ کی محلے کی مسجد کو کتنا چندہ دیا، آپ نے اپنے محلے کے مدرسے کو کتنا چندہ دیا، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا صدقہ و خیرات کیا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی، وہ بھی اپنا زکوٰۃ نکالیں، ورنہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے شوہر سے منوا سکتی ہیں، 2000 2500 3 4 5000 کے جوڑے کپڑے لے سکتی ہیں، آج ایک عام جوڑا اگر خریدا جائے، جتنا غریب سے میڈیم آدمی بھی 3-4 ہزار سے کپڑا اچھا آتا ہے نہیں آتا۔ آج عورتیں 3-3 4-4 ہزار کے کپڑے اپنے شوہروں سے لے لیتی ہیں، خرید لیتی ہیں۔ انسان اپنے لیے بھی اچھے سے اچھا خریدتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیا شوہروں سے لڑ کے پیسے اللہ کی راہ میں نکال کر دیتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں، تم اللہ کی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو صدقہ کرو، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتوں نے جب یہ بات سنی
تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور نکال کر غریبوں میں بانٹنا چاہا، پھر باقی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سب سے غریب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنی زکوٰۃ ادا کی۔ تو عورتیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ قبر میں آپ جائیں گی تو آپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا۔ آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے، آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ لے کر دے سکتی تھی، آپ نے کیا خرچ کیا؟ آپ نے اپنی مسجد کے لیے کیا دیا، آپ نے فلاں غریب کے لیے کیا دیا، آپ نے فلاں یتیم بیوہ مسکین کے لیے کیا دیا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی راہ میں سب کا خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، کیونکہ آپ کا 2 جمعوں سے آپ کے مسجد کا اعلان بار بار کیا جا رہا ہے کہ جو بھی صدقات و خیرات ہیں، زکوٰۃ کا مال مسجد میں نہیں دیا جا سکتا، اور اگر مدرسہ ہے تو مدرسے میں آپ زکوٰۃ کا مال لکھا سکتے ہیں، اور مسجد کے لیے عام صدقہ و خیرات آپ جو ہے دیں، اور زیادہ سے زیادہ دیں، جیسے میں نے بھی کئی فضیلتیں بتلائیں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین آپ کی کمائیوں پر برکت عطا فرمائے۔ عورتوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لٹائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی کمائیوں میں، آپ کے شوہروں کی کمائیوں میں، آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بیماریوں سے شفا کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔